آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ جن کی عزت کرتے ہیں ان کو ایک مقام اور مرتبہ اور درجہ دیتے ہیں، پھر آپ ان کو کسی اہم وصف اور خوبی کے حوالے سے ان کو مخاطب کرتے ہیں۔ جو جتنا بڑا ہو اس کا آپ احترام بھی اتنا زیادہ کرتے ہیں، پھر آپ اس حوالے سے اس کی خوبیوں سے اس کو کیا کرتے ہیں، بلاتے ہیں یا یاد کرتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں اللہ کس کس خوبی کی بنا پر اللہ ان کو خطاب کر رہے ہیں، اس کا حوالہ، ان کو جو ایسوسیشن ہے، جو ان سے تعلق بنایا جا رہا ہے، وہ کس چیز سے؟ کتاب کا۔ اے اہل کتاب۔ اب اہل کتاب کو کیا کہا جا رہا ہے کہ یہ بات کنفرم بات ہے، یہ تحقیق والی بات ہے، یہ حق ہے، یہ بات مسلم ہے، تسلیم شدہ ہے کہ تمہارے پاس ہمارے رسول آئے، یبینو لکم، تمہارے لیے یہ کیا کرتے ہیں؟ بیان کرتے ہیں، کھول کر بیان کرتے ہیں، لکم تمہارے لیے۔ اب اہل کتاب کے لیے اللہ جو ان کو بتا رہے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو تعارف، وہ کھول کر بیان کرنا، کس کو؟ اللہ کے پیغام کو، حقیقت کو۔ یعنی جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کتاب دی گئی ہے، جو قرآن دیا گیا ہے، وہ قرآن کی وضاحت کے لیے ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یبینو، وہ کھول کر بیان کرتے ہیں، لکم تمہارے لیے۔ اب اس قوم کو، ان لوگوں کو اللہ کیا بتا رہے ہیں، اور ہم کیا سمجھ کے بیٹھے ہیں؟ کیا ہمارے لیے قرآن کو کھول کر بیان کرنے کے لیے تشریف نہیں لائے؟ انہوں نے تو اپنے عمل سے کر کے دکھایا کہ یہ ہے اللہ کا پیغام، اس پر اس طرح عمل کرنا ہے۔ دیکھیں، ایک تو ہوتا ہے لفظوں سے بیان کر دینا، وضاحت کر دینا، ایک یہ ہے کہ اس کو پریکٹیکل کر کے بھی دکھا دینا۔ اب کوئی اور صورت رہتی نہیں ہے وضاحت کی۔ ہم پھر بھی نہ جان پائے، ہم پھر بھی نہ سمجھ پائے اس قرآن کو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی کا اخلاق، کردار، ان کی گفتار کیسی ہے؟ فرمایا کہ وہ تو ایسے ہے کہ جیسے چلتا پھرتا قرآن ہو۔ ابھی بھی ہمارے لیے قرآن نہ کھدا تو پھر بتائیں ہم کس کے انتظار میں بیٹھے؟ ہم کر کیا رہے؟ ہمیں جو کتاب دی گئی، ہم نے اس کتاب کے ساتھ کیا سلوک روا رکھا ہوا؟ اگر اس سے دور ہوئے ہیں تو کس نے ہمیں دور کیا؟ یا ہم خود دور ہو گئے، یا دشمن کے کوئی چال میں آ گئے؟ کیوں ہم اس وضاحت سے دور ہیں؟ کیوں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے؟ یہ آیات ہمارے لیے کیوں نہیں کھلی؟ ہم نے ان کو وضاحت کی طرف کیوں نہیں گئے؟ ہم نے کتنی تحقیق کی، ہم نے اس کے لیے کتنا اپنے آپ کو وقف کیا؟ اہل کتاب کیا آئیں گے؟ ہم تو خود نہ آئے اس طرف۔ اب یہ پیغام اہل کتاب تک کس نے لے کر جانا ہے؟ یہ میرے آپ کے ذمے، ایک ایک فرد تک پہنچانا۔ یہ اتنا ہے، میں اگر ایک آیت بھی مل گئی ہے، ایک آیت بھی تمہیں مل گئی ہے نا،
تو پہنچا دو، میری طرف سے پہنچا دو۔ اللہ کے رسول اپنے آپ سے کہتے ہیں میرے لیے کر دو، یہ میرے لیے کر دو، میری طرف سے پہنچا دو۔ لیکن نہ، ہم تو عالم بنیں گے، فاضل بنیں گے، جو ہم نے بننا ہی نہیں ہے، ہم کیوں کام کریں گے؟ ہم کوئی اس کے لائق تھوڑی ہیں، ہم تو اہل تھوڑی ہیں۔ ہاں، دنیا جہان کی نعمتیں، لذتیں، مال، دولت، دھن، اس کے لیے تو ہم اس قدر لائق فائق، اس کے تو اتنے ہم اس کے حقدار کہ بہت کچھ ملنے کے باوجود بھی ابھی تھوڑا ملا ہے، اور ادھر ہماری صلاحیتیں ختم۔ ہم بالکل جیسے کوئی ہوتا ہی نہیں کسی کھاتے میں۔ ہم تو اپنے آپ کو جب ادھر کی آتی ہے نا باری، ہم اپنے آپ کو ایسے کر لیتے ہیں، ادھر اللہ پہ اور اس کے رسول پر ڈال دی بات کہ وہ جانے، ان کا کام جانے۔ ہمارا کام دنیا میں اپنے آپ کو دت رکھنا ہے، اس کی کوئی کمی، کوئی کسر نہیں چھوڑنی، رات دن اس میں لگے رہنا ہے۔ ہم نے تو یہ چناؤ کر لیا اپنے آپ کے لیے، یہ ہے۔ ادھر ہماری صلاحیتیں لگیں گی، بنیں گی، محنت بھی کریں گے، اور وہ محنت ہمیں تگود ہو لگے گا نا، فروٹ مل جائے گا، پھل مل جائے گا اس کا۔ آخرت کا انتظار کون کرے؟ ہم تو ایسے ایمان لانے والے، ہمیں تو ابھی چاہیے، بھلے جس راستے سے ملے، جھوٹ سے، دھوکے سے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم نے اس کی وضاحت کو کیا جانا؟ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور کھلی زندگی سے کیا سیکھا؟ ہم نے ان کو اپنا رہبر، اپنا رہنما مانا ہی نہیں ہے۔ ہاں، ان کے قصیدے، ان کی شانیں، وہ بھی کوئی اور بیان کر دے، ہمارے نہ جرت ہمیں دو لفظ بھی بولنے آئے، اور ہم بس واہ واہ اشش کر کے ہمارا کام ختم۔ یہ ہے ہمارا حال، یہ ہے ہمارا ایمان، یہ ہے ہماری اطاعت، یہ ہے ہماری فرمان برداری، یہ ہمارا ایمان، یہ ہے ہمارا یقین۔ اس کے ساتھ ہم اگلے جہان کو بھی فتح کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کرے ہم اللہ اور اس کی رسول کی تابعداری میں آ جائیں تو سارا کچھ آپ ہی کا تو ہے۔ اللہ نے آپ سے کیا بچا کے رکھا؟ کچھ بھی نہیں۔ آپ کو تو بار بار دعوت دی گئی، آؤ، لیکن اس دعوت کو کس قدر ہم قبول کر رہے ہیں؟